السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغرب سے کچھ صاف باتیں، قسط نمبر 20، زندگی کی پیچیدگیاں اور ان کے اسباب۔ غور سے دیکھا جائے تو رشوت ستانی، چور بازاری، حد سے زیادہ نفع خوری اور اخلاقی جرائم اصل پیچیدگیاں نہیں ہیں۔ اصل پیچیدگی وہ ذہنیت اور مزاج ہے جو ان بد اخلاقیوں اور بے اصولیوں پر آمادہ کرتا ہے۔ جب تک اس مزاج میں تبدیلی نہ ہو، ان خرابیوں کا مستقل سدباب نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک دروازہ بند کیا جائے گا تو 10 دروازے کھل جائیں گے۔ انسانی ذہن اپنے مقاصد کے حصول کے لیے بہت سے چور دروازے رکھتا ہے۔ اگر اس میں کوئی گہری تبدیلی نہ ہو تو اس کا راستہ روک کر کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ اس کو اپنی مطلب براری کے لیے بہت سی تدبیریں اور حیلے آتے ہیں، وہ ان سے اپنا مطلب نکال لے گا۔ موجودہ زندگی کی اصل خرابی یہ ہے کہ پوری سوسائٹی کا ضمیر خود غرض اور مطلب پرست بن گیا ہے۔ اس کا ایک فرد اپنی غرض کے لیے بے تکلف بڑی سے بڑی بے اصولی کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ اگر وہ کسی شعبے کا امین بنایا جاتا ہے تو اس کو خیانت میں باک نہیں۔ اگر کسی قومی ادارے کا کارکن منتخب ہوتا ہے تو اس کو اپنے حقیر سے حقیر فائدے کے لیے بڑے سے بڑے قومی اور جماعتی فائدے کو پامال کرنے اور دوسروں کا گھر اجاڑ کر اپنا گھر آباد کرنے میں عذر نہیں۔ اگر وہ ماتحت ہے تو کام چور، سستکار اور احساس فرض سے عاری ہے۔ وہ اپنے کسی متوقع فائدے یا کسی ذاتی رنجش کی بنا پر ایک گھنٹے کے کام میں بآسانی 1 مہینہ لگا سکتا ہے اور آسان سے آسان معاملے کو برسوں الجھا سکتا ہے، اور اس طرح سے اپنے ذاتی فوائد کے لیے نظام حکومت کو ناکام یا بدنام کر سکتا ہے۔ اگر وہ صاحب اختیار ہے تو عزہ نوازی، احباب پروری، بیجا پاسداری اور شخصی یا خاندانی فوائد کی بنا پر صریح بے اصولی کا ارتکاب کر کے ملک و قوم کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اگر تاجر ہے تو دولت میں غیر ضروری اضافہ کرنے کے لیے چور بازاری اور ناجائز نفع خوری کر کے لاکھوں غریبوں کو پیٹ کی مارتا ہے اور وہ دانے دانے کو ترساتا ہے۔ اگر وہ روپیے کا کاروبار کرتا ہے تو سود خوری اور مہاجنی کے ذریعے سدھا غریبوں کا بال قرض میں جکڑ دیتا ہے اور ان کو پیسے کا محتاج بنا دیتا ہے۔ افراد سے بڑھ کر جماعتوں اور پوری قوموں پر خود مطلبی اور خود غرضی کا شیطان مسلط ہو گیا ہے۔ سیاسی جماعتیں جماعتی خود غرضی اور خود بینی میں مبتلا ہیں۔ یورپ اور امریکہ کی جمہوریتوں پر قومی خود غرضی کا بھوت سوار ہے، جس کے پاؤں کے نیچے چھوٹی اور کمزور قومیں سبزے کی طرح پامال ہوتی رہتی ہیں۔ اس قومی خود غرضی نے ساری دنیا کو تجارت کی منڈی یا لوہار کی بھٹی بنا رکھا ہے اور ساری زمین کو ایک وسیع میدان جنگ میں تبدیل کر دیا ہے۔ اسی قومی خود غرضی کی خاطر بڑی سے بڑی بے اصولی اور بے آئینی روا ہے۔ اس کے ادنا اشارے پر لاکھوں بے گناہ انسانوں کو بے دریغ موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ ایک قوم پر دوسری قوم کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ بھیڑ بکریوں کی طرح ایک قوم کو دوسری قوم کے ہاتھ بیچ ڈالا جاتا ہے۔ متحد ملک کے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں۔ یورپ کی اسی قومی خود غرضی نے پہلے عربوں کو لوگوں کے خلاف ابھارا اور کل عرب سلطنت کا خواب دکھایا۔ پھر اسی خود غرضی نے شام جیسے چھوٹے ملک میں 4 مستقل حکومتیں قائم کی۔ پھر اسی نے یہودیوں کو وطن الیہود کا سبز باغ دکھایا۔ آج بھی فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اور اس کی گتھی جس طرح الجھتی جا رہی ہے، وہ محض امریکہ، برطانیہ اور روس کی قومی خود غرضی کا نتیجہ ہے۔ ہندوستان میں 100 برس جو کچھ ہوتا رہا ہے اور پھر آخر میں جس طرح اس امن پسند ملک کو قتل گاہ بنا کر چھوڑا گیا، وہ یا تو برطانیہ کی براہ راست قومی خود غرضی کا کرشمہ ہے یا اس کی پیدا کی ہوئی اس بدترین قومی خود غرضی کا جس کا زہر یہاں کی آبادی کے جسم میں 100 برس تک سرایت کرتا رہا ہے۔ مغربی تہذیب اور مغربی سیاست کی لائی ہوئی اس قومی خود غرضی نے 1947 میں یہاں کے لوگوں کو اتنا اندھا اور دیوانہ بنا دیا کہ ان سے وہ غیر انسانی افعال صادر ہوئے جن کی نسبت سے چوپایوں اور درندوں کو بھی شرم آئے، اور آدم خور وحشیوں کی گردن شرم سے جھک جائے گی، اور زمانہ آئندہ کا مورخ ان واقعات کی تصدیق میں سخت پس و پیش کرے گا۔ پھر اس خود غرضی نے ان ساری دنیا میں اور ملک کے تمام طبقوں میں ایک مخصوص مزاج پیدا کر دیا ہے، جس کا خاصہ ہے کہ انسان اپنے حقوق کے مطالبے میں بڑا مستعد ہے اور فرائض و حقوق کے ادا کرنے میں سخت کوتاہ اور ہیلا جو۔ اس ذہنیت اور سیرت نے ساری دنیا میں انفرادی، جماعتی اور طبقاتی کشمکش برپا کر دی ہے۔ ہر شخص اپنا حق مانگتا ہے اور دوسرے کا حق ادا کرنے سے گریز کرتا ہے۔ اگر دنیا پر نظر ڈالی جائے تو ساری دنیا حقوق طلبوں کی ایک آبادی نظر آئے گی، جس میں حق طلبی کا نعرہ تو ہر زبان پر ہے لیکن ادائے فرض کا احساس کسی دل میں نہیں۔ جس آبادی میں ہر شخص حق طلب ہو لیکن فرض شناس کوئی نہ ہو، وہاں کی زندگی کی الجھنوں اور دقتوں کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، اور وہاں کی کشمکش کو کوئی انسانی تدبیر یا تنظیم دور نہیں کر سکتی۔ ہم
اس خود غرضی پر خواہ کتنے ہی چیں بچی ہوں، اور اس سے ہمیں خود اپنی روزمرہ کی زندگی میں خواہ کتنی مشکلات پیش آئیں، وہ ہے بالکل ایک قدرتی چیز۔ جب یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اس زندگی کے بعد کوئی زندگی نہیں، اس مادی زندگی کی لذتوں اور فائدوں کے سوا کسی اور حقیقت کا یکسر وجود نہیں، اور ہمارا سارا ادب، فلسفہ اور پورا ماحول اسی کی تلقین کرتا ہو، اسی کی مثالیں سند اور معیار کے طور پر پیش کر رہا ہو، زندگی بعد الموت کا ہر تصور ختم ہو چکا ہو، اخلاقی قدروں اور زندگی کی دوسری بلند اور لطیف تر حقیقتوں نے خالص مادی و جسمانی احساسات کے لیے جگہ خالی کر دی ہو، پیٹ اور جسم نے پھیل کر زندگی کی ساری وسعت گھیر لی ہو، اور تمام دوسری حقیقتوں کو نظروں سے اوجھل کر دیا ہو، وہاں انسان خود غرض کیوں نہ ہو، اور وہ اس اول و آخر زندگی کی لذتوں اور منفیاتوں کو کس دن کے لیے اٹھا رکھے، اور اس زندگی سے لطف اندوزی میں کس لیے بخل اور احتیاط سے کام لے۔ پھر جب اس کو کسی بالاتل نگرانی اور کسی قادر و توانا ذات اور کسی ہمبین و ہمداں ہستی کا بھی اعتقاد اور خوف نہ ہو، تو وہ ان اغراض کے حصول کے لیے جو اس کی زندگی میں خوشحالی یا لذت و لطف پیدا کریں، ان اسباب و ذرائع کے اختیار کرنے میں پس و پیش سے کام لے جو اس کے لیے کسی وقت بھی ممکن ہو سکیں۔ اور پھر جب مادہ پرست سیاسی فلسفے نے انسان کی زندگی کو ایک قوم اور وطن کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے، اور ہر ایسے تصور اور ہمدردی کو ذہن سے نکال دیا ہے جس کا دائرہ ایک قوم یا وطن سے زیادہ وسیع ہو، اور ہر ایسی چیز کو راستے سے ہٹا دیا ہے جو انسانیت کا وسیع تر تصور اور زندگی کا غیر فانی تخیل پیش کرتی ہو، تو انسان کی فطری خود غرضی اپنے انتہائی ارتقاء میں بھی قومی اور وطنی خود غرضی کی سطح سے کس طرح بلند ہو سکتی ہے، اور وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کسی جائز و ناجائز فعل کے ارتکاب سے کس طرح احتیاط کر سکتی ہے۔ یہ خود غرضی اور مطلب پرستی اس موجودہ نظام معاشرت اور سیاست کا جنم روگ ہے۔ جب تک اس کا ازالہ نہ ہو، ظاہری انتظامات، اصلاحات اور ترقیات کچھ زیادہ نتیجہ خیز نہیں۔ سیاسی طور پر ملک آزاد و خود مختار ہو یا غیر ملکی حکومت کے ماتحت، جب تک ہماری سوسائٹی پر خود غرضی مسلط ہے، دولت و عزت کا عشق تمام ملک پر چھایا ہوا ہے، ذمہ داری کا احساس افراد کے دلوں سے نکل چکا ہے، اور معاشرے کا قلبی رجحان زیادہ سے زیادہ لطف اندوزی، فرضی ضروریات کے حصول اور خواہشات نفس کی تکمیل کی طرف ہے، عملاً وہ سوسائٹی زندگی کی حقیقی مسرتوں اور آزادی کے عملی نتائج سے محروم رہے گی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوسائٹی پر ایک غیر طبعی فربہی چھائی ہوئی ہے، وہ اپنی ظاہری آرائش میں بھی ترقی کر رہی ہے، فاقہ کشی اور ریانی کا تناسب بھی کم ہو رہا ہے، اور بعض ملکوں میں معاشی ناانصافی کا خاتمہ ہو گیا ہے، تعلیم عام ہو رہی ہے، نئے نئے شعبوں کی کثرت ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس سوسائٹی کو اندر سے روگ لگ چکا ہے جو اندر سے اس کو گھلا رہا ہے۔ جب دلوں میں ناانصافی گھر کر گئی ہو تو محض معاشی ناانصافی کو مٹا دینے سے کسی ملک میں حقیقی انصاف اور عام ہمدردی پیدا نہیں ہو سکتی۔ معاشیات کے علاوہ بھی زندگی کے بہت سے میدان ہیں جن میں انسان کو انسان پر ظلم کرنے، اس کا حق دبانے سے کم اس کو تنگ کرنے کے پورے مواقع حاصل ہیں۔ جب تک دلوں سے اس ناانصافی اور ظلم کی طرف رجحان اور خود غرضی کا بیج نہ نکالا جائے گا، کوئی شہری نظام ظلم و ناانصافی اور بددیانتی سے پاک نہیں ہو سکتا۔ ایشیا میں ابھی حال میں جو نئی خود مختار ریاستیں قائم ہوئی ہیں یا جن ممالک کو نئی آزادی حاصل ہوئی ہے، وہ بھی اس حقیقت کو نظر انداز کر رہے ہیں کہ ملک کی خوشحالی اور قوم کی ترقی صرف زندگی کی ظاہری تنظیمات اور وسائل کے حصول میں نہیں ہے، بلکہ ان مقاصد کی صحت میں ہے جن کے لیے یہ وسائل استعمال ہوتے ہیں۔ رجحان کی درستی اور انصاف و ہمدردی کے قلبی جذبات میں ہے، اور یہ چیزیں کسی مشینی طریقے اور سیاسی تنظیم سے نہیں پیدا ہوتی۔ اگر یہ کسی مشینی طریقے یا سیاسی نظام سے پیدا ہو سکتی اور وسائل زندگی کی فراہمی اور ملک کی ظاہری تنظیم حقیقی خوشحالی، امن و اطمینان اور قلبی سکون کی ضامن ہوتی، تو یورپ و امریکہ کی مستحکم و منظم سلطنتیں امن و سکون کا گہوارہ ہوتی اور وہ ممالک جنت نظیر ہوتے، مگر سب جانتے ہیں کہ ان ممالک کو حقیقی اطمینان نصیب نہیں، وہاں کی الجھنیں کوئی ڈھکی چھپی نہیں۔ مقاصد کی صحت، رجحان کی درستی اور انصاف و ہمدردی کے قلبی جذبات کا سرچشمہ ایک صحیح و طاقتور اخلاقی و روحانی مذہب ہی ہے، جو انسان کے جسم کے ساتھ اس کے دل پر بھی حکومت کرے، جو اس کی خواہشات کو اپنے ضبط و نظم میں رکھے، جو اپنی روحانی طاقت سے اس سے بنی نوع انسان کے حق میں ایثار و قربانی کرا سکے، جو اس محدود و مختصر زندگی کے علاوہ کسی ایسی غیر فانی زندگی کو اس کی نگاہ میں اس طرح حقیقت بنا سکے کہ اس کے شوق میں آدمی اس زندگی میں اعتدال و احتیاط سے کام لے۔
جو اس کے سامنے کھانے پینے، رہنے سہنے، پہننے اور اوڑھنے، دولت و عزت حاصل کرنے اور حیوانی تقاضوں کو انسانی عقل و ہنرمندی سے پورا کرنے کے علاوہ انسانیت اور زندگی کے کچھ اور معانی بتلا سکے، اور انسانیت اور انسان کی زندگی کے کچھ زیادہ بلند مقاصد انسان کے سامنے لا سکے۔ ایسے ہی مذہب کی صحیح تعلیم اس خود غرضی اور کوتاہ نظری کو زائل کر سکتی ہے جس سے ہمارا موجودہ نظام معاشرت و سیاست داغ ہو رہا ہے۔ مبارک ہیں وہ ہاتھ جو مظلوم انسانیت کے جسم کی سوئیوں کو نکالنے کے لیے بڑھیں، مگر یاد رہے کہ آنکھوں کی سوئیاں نکالے بغیر اس کو سکھ کی نیند اور دل کا چین حاصل نہیں ہو سکتا۔ آزادی اور حکومت خود اختیاری کا حاصل کرنا بڑا ضروری کام اور اعلیٰ مقصد ہے۔ ملک سے فاقہ کشی، برہنگی اور افلاس کو دور کرنا، معاشی ناانصافیوں کا خاتمہ کرنا اور ہر شخص کے لیے ضروری وسائل زندگی کا مہیا کرنا نہایت مبارک کام ہے، اور جو لوگ اس میں حصہ لیں وہ انسانوں کے شکریہ کے مستحق ہیں، لیکن ان کو اپنے کام کو بالکل ادھورا اور ناقص سمجھنا چاہیے۔ جب تک انسانیت کے دل کی پھانس اور آنکھ کی کھٹک دور نہ ہو، اس کا ضمیر خدا ترس اور پاک باز نہ ہو جائے، اس میں ذمہ داری کا احساس نہ پیدا ہو جائے، اس کی نظر شکم پروری اور تن پروری سے بلند ہو کر بنی نوع انسان کے عام فائدوں پر نہ ہو، اس میں وسعت نظر اور عالی حوصلگی نہ پیدا ہو جائے، وہ ضروریات زندگی اور فضولیات زندگی میں فرق نہ کر سکے، اور اس کو ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کرنے اور اپنے نفس کے خلاف کرنے میں دقت نہ ہو۔ کئی بار اس جسم کی سوئیاں نکالنے کے لیے انسانیت کے ہمدرد ہاتھ بڑھے، لیکن ہر بار انہوں نے آنکھوں کی سوئیاں چھوڑ دیں اور رات ہو گئی۔ کسی ملک کو اس کے فرزندوں نے اپنی قربانی اور بہادری سے آزادی دلائی، کہیں ارادے کے پکے انسانوں نے جابر شخصی سلطنتوں کا تختہ الٹ کر ملک میں جمہوری نظام اور عوامی حکومت قائم کی، لیکن دل کی پھانس دل کے دل ہی میں رہ گئی۔ ملک کا نظم و نسق کرنے والے بدل گئے، مگر نظم و نسق کا طریقہ اور حکومت کی روح اور اس کا مزاج نہ بدلا۔ اب بھی کئی ملکوں میں معاشی انقلاب کی جد و جہد جاری ہے، لیکن لوگ پیٹ کی سوئیاں دیکھ رہے ہیں اور آنکھوں کی سوئیوں کی طرف سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ انسانیت فریاد کر رہی ہے کہ رات آنے سے پہلے جسم کی سوئیوں کے ساتھ آنکھوں کی سوئیاں بھی نکال دی جائیں، تاکہ اس کو حقیقی سکون، دیر پا راحت اور متوازن زندگی حاصل ہو۔ اب اس مضمون کے اختتام کے ساتھ یہ ویڈیو بھی ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی اس کتابی سفر میں ہمارے شریک رہنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریے اس چینل کو اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیر۔